وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں وہ ابھی تک کمبل میں گھسی ہوئی تھی۔ یا اللہ اس لڑکی کا کیا کروں؟ انہوں نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور چلتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھیں جہاں وہ دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے براؤن بال سرہانے پر بکھرے ہوئے تھے اور کمبل گردن تک لپٹے وہ خواب میں پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ وہ بے ساختہ مسکرائیں، لیکن اس کے کمرے کی حالت دیکھ کر وہ 2 سیکنڈ پہلے والا پیار یکدم غائب ہوا۔ ماہی میڈم ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ماہی اٹھو، 11 بج رہے ہیں، لڑکی کچھ شرم ہے کہ نہیں؟ تمہارے پاپا صبح سے تمہارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ اس کی کتابوں کے ڈھیر جنہیں وہ ساتھ ایسے لیے سوتی جیسے ان کے بغیر تو نیند ہی نہیں آئے گی سمٹے ہوئے بولی۔ انہوں نے کمبل کھینچتے ہوئے اسے دوبارہ اٹھایا۔ ماما جان آج سنڈے ہے، اتنا کہہ کے وہ اپنی کروٹ بدلتے دوبارہ سونے کی کوشش میں تھی جب فائزہ بیگم کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاپا تمہارے بغیر ناشتہ نہیں کریں گے، تمہیں کیا وہ سارا دن بھوکے رہیں؟ انہوں نے اپنا آخری حربہ آزماتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئیں۔ جانتی تھی اب وہ اگلے 5 منٹ میں نیچے ہوگی اور یہی ہوا تھا۔ وہ بڑبڑا کے اٹھی، کمبل بیڈ پہ پھینکا، بیڈ سے چھلانگ لگائی اور چپل ڈھونڈ کے واش روم فریش ہونے چلی گئی۔ جلدی سے ٹیتھ برش کر کے منہ ہاتھ دھو کے واش روم سے نکل کے دوپٹہ ڈھونڈا، اچھی طرح شانوں پہ پھیلا کے بالوں کو کیچر میں قید کیا اور سر دوپٹے سے ڈھانپا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں صوفے پہ اپنے بابا جان نظر آئے جو کہ صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس نے صوفے پہ بیٹھ کے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ بابا جان۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گئیں۔ سیال صاحب نے اخبار فولڈ کر کے بیڈ پہ رکھا اور اینک اتارتے ہوئے بولے، السلام علیکم بیٹا جی۔ ماہی کو ڈھیروں شرم نے آ گھیرا۔ وہ جانتی تھی جب کسی سے ملاقات کریں تو سلامتی بھیجتے ہیں، لیکن آج کل کی ینگ جنریشن انگریزوں کے پیچھے اپنی اخلاقیات بھول رہی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماہی نے ان کے سلام کا جواب بہترین انداز میں دیا۔ وہ مسکرا پڑے۔ ان کی بیٹی اس معاملے میں بہت فرما بردار تھی، یا شاید انہیں ایسا لگتا تھا۔ سائم جو کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا باپ بیٹی کی کارروائی دیکھتے ہوئے سیب کھا رہا تھا، اس نے چمچ اٹھا کے ٹیبل بجانا شروع کر دیا اور اپنا منہ کچن کی طرف کر کے بولا، ماما جان پلیز جلدی کریں، آج میرا میچ ہے۔ ماہی جس نے سائم کو ایسا کرتے دیکھ لیا تھا، سائم کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں بولی، آپ کو جلنے کی بو آ رہی ہے بابا جان۔ سیال صاحب ماہی کی شرارت پر مسکرائے اور فائزہ بیگم نے سائم کی حمایت میں بولنا اپنا فرض سمجھا، کوئی کیوں جلے گا، اپنے بیٹے کے پاس ہوں میں۔ انہوں نے پراٹھا سائم کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تب تک ماہی اور سیال صاحب بھی ٹیبل تک آ چکے تھے۔ سائم نے ماہی کو دیکھ کے منہ چڑھایا۔ ماہی نے بھی اسے زبان نکال کے دکھائی۔ ماہین اور سائم چپ چاپ ناشتہ کرو۔ فائزہ بیگم نے دونوں کو ڈانٹا۔ دونوں اپنی اپنی پلیٹ پر سر جھکا کے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وکٹ کے پاس بلّا لیے کھڑی تھی، یلو ٹاپ پہ بلو جینز پہنے، پی کیپ سر پہ جمائے، وائٹ سنیکرز پہن کے، بلو دوپٹے کو گلے اور بازو کے درمیان گرہ لگائے وہ ماہر کھلاڑی کی طرح کھڑی تھی۔ بالوں کی ٹیل پونی بنا کے ہلکا سا فولڈ کر کے کیچر میں قید کیا تھا۔ کچھ شرارتی
لٹیں اس کے چہرے پر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے مخالف سمت میں بال کو کبھی ہوا میں اچھالتا، کبھی اسے گھمانا شروع کر دیتا، جبکہ نظریں تو سامنے بلّا لیے کھڑی نینا جہاں زیب افندی پہ تھیں۔ وہ خوبصورت تھی، یا اسے لگتی تھی۔ وہ آج تک یہ طے نہیں کر پایا تھا۔ وہ خود بھی بلو جینز پہ بلو شرٹ پہنے، بلیک جاگرز پہنے کھڑا تھا۔ چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ اس کے براؤن بال، جسے وہ ہمیشہ جیل لگا کر سیٹ کرتا تھا، آج ماتھے پہ بکھرے تھے۔ سردیوں کے اولین دن تھے اور افندی فیملی افندی ہاؤس کے گارڈن میں میچ کھیل رہی تھی۔ نینا افندی کی دوسری طرف پہ آہل افندی وائٹ دھاریوں والی شرٹ، بلیک پینٹ، وائٹ پی کیپ پہنے، ہاتھوں میں بلّا تھامے شایان کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن وہ صرف جسمانی طور پر شایان کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ نظریں تو دور وائٹ جینز پہنے، گھٹنوں تک آتی پرپل فراک پہنے، گلے میں وائٹ دوپٹہ لیے، بالوں کی چوٹیاں کر کے کندھے کی ایک طرف ڈالا، سر پہ اپنی ٹیم کی پی کیپ لیے اسکن سلپر پہنے نور سکندر افندی پہ تھی۔ اہم شایان سکندر افندی نے آہل افندی کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ آہل ایک شہر سے باہر آیا اور اپنی دائیں جانب کھڑے شایان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری بہن کو گھورنا بند کریں، شایان نے سنجیدہ نظروں سے آہل سے کہا۔ آہل نے ایک ابرو اچکا کے شایان کے چہرے پہ نظریں جمائیں۔ شایان سٹپٹایا، لیکن مضبوط بنا کھڑا رہا۔ لیکن صرف 2 منٹ میں وہ آہل کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ نظروں کا مفہوم بہت اچھے سے جانتا تھا۔ آہل نے شایان اور اپنے درمیان 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے اس کی بلیک آنکھوں میں اپنی ذہین براؤن آنکھوں کو گاڑتے ہوئے کہا، اسے دیکھنے کا پرمٹ ہے میرے پاس، روک سکتے ہو؟ کتنا پیارا احساس تھا آہل افندی کے لیے، اپنے اور نور کے درمیان رشتے کو بیان کرتے ہوئے جو اس نے محسوس کیا۔ جسے چاہا جائے اسے پا لینے کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ جملہ بولتے اس کی آنکھوں میں الوہی چمکی اور لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ہاں؟ شایان نے سر جھکا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ بریک اوور، آغا جان، آہل نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے خود سے تھوڑی دور بیٹھے آغا جان سے کہا، جو وائٹ شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے اور کندھوں پر براؤن چادر ڈالے پلاسٹک کی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھے تھے، جبکہ ان کی دائیں جانب مسز جہاں زیب اور مسز سکندر بھی اپنے بچوں کا میچ انجوائے کر رہی تھیں۔ آغا جان اور ان کی بہوؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا اور ان کے سامنے ٹیبل پر لوازمات سجے ہوئے تھے۔ جہاں زیب افندی، نور اور شایان ایک ٹیم میں تھے، جبکہ نینا اور سکندر افندی ایک ٹیم میں۔ آغا جان نے سر ہلا کے گیم دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ نشا اور آسیہ افندی آج افندی ہاؤس میں نہیں تھیں، ورنہ وہ بھی اس گیم کا حصہ ہوتیں۔ دراصل آسیہ افندی کے جیٹھ نشا کے تایا جان کی طبیعت اچانک بگڑی تھی، اسی لیے وہ ان کی عیادت کے لیے گئی تھیں۔ وہ سب اپنی اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ شایان بالنگ کر رہا تھا اور وکٹ پہ نینا موجود تھی، اور اس کی مخالف سمت میں آہل بیٹ کو لائن پہ لگائے تھوڑا سا آگے ہو کے جھک کے کھڑا تھا۔ نور باؤنڈری لائن کے قریب کھڑی تھی، جبکہ سکندر افندی اپنی باری کھیل چکے تھے اور جہازیب افندی نور کی مخالف لائن کے پاس کھڑی تھی۔
شایان افندی نے تھوڑا سا بھاگ کے بال کروائی اور نینا کے ہٹ کرنے سے پہلے ہی بال وکٹ کے اوپر سے گزر گئی۔ شایان پر اصرار سا مسکرایا اور آہل کو دیکھا۔ آہل نے بھی اسے ایسے ہی دیکھا۔ برو، آج آپ کو جیتنے نہیں دوں گا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ لیٹس سی۔ آہل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب صرف 3 بالز تھیں اور آہل کی ٹیم کو جیتنے کے لیے 2 رنز درکار تھے۔ دوسری بال کو نینا نے ذرا سا ہٹ کیا اور آہل رن لینے کے لیے بھاگے۔ چھوٹے پاپا پلیز جلدی پکڑیں بال، شایان چلایا۔ اس سے پہلے کہ جہانزیب صاحب بال شایان کی طرف پھینکتے، آہل وکٹ پہ پہنچ چکا تھا۔ کم آن ڈیڈ، آئی تھنک یو شوڈ ٹیک سم ریسٹ۔ آہل نے جہانزیب صاحب کی سست روی پر چوٹ کی۔ جہانزیب صاحب مسکرائے۔ مائی سن، یو کانٹ بیٹ اے پرسن ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو گیو اپ۔ جہانزیب افندی نے آہل کا کہا گیا جملہ اسی کی زبان میں لوٹایا تو آہل مسکرایا۔ امپریسو ڈیڈ۔ آہل نے سر کو خم دے کر انہیں خراج تحسین پیش کی۔ وہ باپ بیٹا کم اور ایک دوسرے کے دوست زیادہ لگتے تھے۔ اب صرف 1 رن چاہیے تھا۔ 2 بالز باقی تھیں۔ شایان نے دوبارہ بال کروائی اور آہل نے اپنا پورا زور لگا کے بال کو ہٹ کیا۔ بال اڑتے ہوئے نور کی طرف جا رہی تھی۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور نینا کی سانسیں رک گئیں۔ گیند ابھی بھی فضا میں تھی۔ نور نے وکٹ کے پاس کھڑے آہل کو دیکھا۔ آہل نے اپنی بائیں آنکھ دبائی۔ نور کا حیرت سے منہ کھل گیا اور بال نور کے پیروں میں گر گئی۔ فضا میں ہاتھ بلند کیے نور آنکھیں پھاڑے آہل کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شایان جو نور کو کیچ کرتے دیکھ خوش ہونے کی تیاری میں تھا، اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نینا نے اپنا سانس بحال کیا، ورنہ اگر وہ بہن بھائی آج ہار جاتے تو ان کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا۔ لیکن آہل افندی نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ نور ابھی بھی اسی پوزیشن میں کھڑی تھی اور آہل کو دیکھ رہی تھی جو مسکرا رہا تھا، جبکہ شایان اور جہانزیب نور کے پاس آ گئے۔ یار کیچ کیوں چھوڑا؟ شایان کے بولنے پہ نور ہوش میں آئی اور سب کی طرف دیکھا۔ نینا، سکندر افندی اور آہل کے علاوہ سب اسے بیچاری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آغا جان، آغا جان، انہوں نے چیٹنگ کی ہے آغا جان۔ نور نے آغا جان کی کرسی کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہا۔ آہل نور کی بات سن بولا، کس نے چیٹنگ کی ہے؟ جبکہ باقی سب انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے۔ نور نے روحانسی ہو کے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آہل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور آغا جان کو دیکھا جیسے اس سے معصوم تو اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ آغا جان نے نور کی طرف دیکھا، کیونکہ چیٹنگ کی نوعیت تو نور صاحبہ ہی بتا رہی تھیں۔ آپ نے مجھے نور بولتے بولتے ایک دم رک گئی اور شرم سے اس کے گال تمتما اٹھے۔ ہاں ہاں بتاؤ، کیا کیا ہے میں نے؟ آہل نے دوبارہ پوچھا، جبکہ نور کی حالت دیکھ کے آہل کے لیے اپنا قہقہہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ شایان تو ابھی تک صدمے میں تھا کہ وہ آج بھی ہار ماننے والے تھے۔ باقی سب نور کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، نور روحانسی ہو کے کہتی، غصے سے پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ اب وہ آغا جان کو کیا بتاتی کہ ان کے ذہین و فتین پوتے نے کیا حرکت کی ہے۔ وہ بغیر نتیجے کے بھی جیت آہل افندی کی ہوئی تھی۔ وہ تینوں سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایک وہیں تو تھیں ان کی غموں کی شریک، ان کی پسماندہ حالت کی چشمدیدہ گواہ۔ آج پھر کتوں والی کی ہے انہوں نے، نینا نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا، جبکہ مقابل گاؤن میں حجاب کیے کرسی پہ بیٹھی تھی اور نینا بالکل ان کے سامنے اور نور ماہی اس کے دائیں بائیں۔
بیٹھی تھی۔ نور لاپرواہی سے چنے چبا رہی تھی، جبکہ ماہی اور نینا نے شاید ہی دل پہ لے لیا تھا۔ نینا: کون سا پہلی بار ہوئی ہے؟ ہماری تو روز ہوتی ہے۔ آپی، آپ انہیں چھوڑیں، آپ چنے کھائیں۔ نور نے چنے والا پیکٹ آپی کی طرف بڑھاتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوئی، جبکہ ماہی نے بھی چنے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ چنے لیتی، نور نے پیکٹ پیچھے کر لیا۔ تجھے نہیں کہا، نور نے ماہی کو چڑھایا۔ ماہی نے نور کو غصے سے دیکھا، پھر منہ آپی کی طرف کیا۔ طوفان کا رخ آج نینا کی طرف تھا آپی، اسی لیے یہ بیچاری دل پہ لے رہی ہے، ماہی نے کہتے ہوئے نینا کی طرف دیکھا اور آپی ہلکا سا مسکرائیں۔ یہ آج پہلی مرتبہ نہیں تھا جب وہ تینوں اپنے دکھڑے انہیں سنا رہی تھی، یہ تو ہر روز کی کہانی تھی۔ اپنے کالج میں کیے گئے کارناموں کی لمبی فہرست اور اکیڈمی میں سر وقار سے ہوئی بے عزتی کی ردود۔ وہ جیو نیوز کے نمائندے کی طرح اشال فاطمہ کے گوش گزار کرتی تھیں۔ اشال فاطمہ ان کی اکیڈمی میں سینئر اور لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ ویسے آج یہ گولہ باری ہوئی کس خوشی میں ہے؟ آپی نے ان تینوں کو دیکھتے مزاحیہ انداز اپنایا۔ آج تو وہ تینوں خاموش رہیں اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح انہیں آج بھی اپنی بے عزتی کی وجہ نہیں پتہ تھی۔ یہ بات تو سوچنے والی ہے ویسے، ماہی نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ پوائنٹ۔ نور نے سر ہلا کے تائید کی، لیکن انہیں اپنی عزت افزائی کی اصل وجہ نہ ملی، اور آپی اشال کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ اوہ، میں صدقے واری، کتنی معصوم ہیں میری شہزادیاں، انہوں نے طنز سے کہا۔ یا تعریف؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ ہاں، معصوم تو ہم بہت ہیں، لیکن اپنی تعریف پہ کچھ منٹ پہلے والی حالت سے باہر آتے ہوئے نینا نے گردن اتراتے ہوئے کہا تھا۔ باقی گینگ کہاں ہے آج تم لوگوں کا؟ آپی اشال نے پوچھا۔ جنت کے پاپا آئیں گے آج سعودیہ سے، اس لیے وہ نہیں آئی، اور عرش اور فاریہ کا آپ کو پتہ ہے، وہ اکیڈمی نہیں پڑھتیں، جبکہ نشا میتھس کی اسٹوڈنٹ ہے، اسی لیے وہ اگلے مہینے سے آئے گی۔ نینا کی تفصیل بتانے پہ آپی سر ہلا گئیں۔ وہ ساری کالج کی چھت پہ جمع تھیں۔ ویسے تو کالج کی چھت پہ بیٹھنا منع تھا، لیکن وہ ایس ایس جی ہی کیا جو کسی کو سیریس لے لیتیں۔ اول تو کسی ٹیچر کو پتہ نہ چلتا کہ وہ چھت پہ جاتی ہیں، اگر چل بھی جاتا تو ان کے پاس ہزاروں دلیلیں تھیں جس سے وہ اگلے بندے کو قائل کر لیتیں۔ سر نور کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، کلاس میں اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے اسے کھلی فضا میں لے کے آئے تھے، یا ایسے ہزار بہانے کہ اگلا بندہ انہیں منع بھی نہ کر پاتا تھا۔ وہ گروپ ملٹی ٹیلنٹڈ تھا۔ کالج کی چھت پہ چاروں طرف پردے تھے، اسی لیے وہ ساری وہاں کمفرٹیبل فیل کرتی تھیں۔ عرش، ماہی اور نینا اڈا کڈا کھیل رہی تھیں، جبکہ نشا اور نور وہاں رکھے لکڑی کے بینچ پہ بیٹھی گپیں ہانک رہی تھیں۔ فاریہ کبھی عرش لوگوں کی گیم دیکھتی، کبھی نور لوگوں کی باتوں میں شریک ہو جاتی، جبکہ جنت نیچے سے پانی لینے گئی تھی۔ ماہی اور عرش نینا کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ نشا نے ماہی کو کسی بات کے لیے مخاطب کیا تو عرش بھی نشا کو دیکھنے لگ گئی۔
اسی وقت نینا کی باری چلی گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ دونوں بڑے غور سے وہ بڑے اہم سے نشا کی بات سن رہی ہے تو اس نے جھک کے ڈکری کو لائن سے ہٹا کے آگے کر دیا، جبکہ اسے ایسا کرتے فاریہ دیکھ چکی تھی۔ نینا کی باری چلی گئی۔ ماہی، فاریہ نے نینا کے چپ رہنے کے اشارے کو بری طرح کچلتے ہوئے ماہی کو بتایا۔ ماہی اور عرش نے نینا کی طرف دیکھا اور ڈکری کو دیکھا۔ کب گئی ہے فاریہ؟ جھوٹ بول رہی ہے۔ نینا نے پورے کانفیڈنس سے جھوٹ بولا۔ لعنت ہے جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی، فاریہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ عرش نے بھاگ کے ڈکری اٹھائی۔ بہت تیز ہو تم نینا، عرش نے کمنٹ بھی کر دیا۔ سوری، میرا اور کھیلنے کا دل نہیں کر رہا۔ ہمیشہ کی طرح نینا اپنی باری لینے کے بعد گیم چھوڑتی نور کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ عرش، جو کہ بہت دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، صدمے سے دنگ رہ گئی، جبکہ ماہی کا دل کیا وہ نینا کو اٹھا کے کالج کے ساتھ والے گھر میں پھینک دے، لیکن وہ صرف ایسا سوچ ہی سکی کیونکہ کہاں ماہی بیچاری اتنی سلم اور کہاں نور کے مطابق کھا کھا کے پھٹنے کے قریب۔ نینا موٹی نہیں تھی، تھوڑی سی صحت مند تھی اور یہ لک اس پہ سوٹ کرتی تھی، لیکن اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا اسے اوقات سے باہر کرنے کے مترادف تھا۔ اسی لیے وہ ساری اسے موٹو کہتی تھیں، جس سے نینا کو شدید چڑ تھی۔ اس سے پہلے کہ ماہی اور عرش اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتیں، 9th کلاس کی بھاگتی ہوئی ایک لڑکی ان کے گروپ کے پاس آئی۔ آپی، وہ جنت آپی، نیچے گراؤنڈ میں بچی اپنا سانس بحال کرتی انہیں کچھ بتانے لگی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نینا، عرش اور نشا نیچے کو بھاگیں۔ نور، ماہی اور فاریہ نے بھی اسے فالو کیا۔ جیسے ہی وہ گراؤنڈ میں پہنچی، جنت اپنے ہاتھ آپس میں رگڑتے، ہلکا ہلکا کانپتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی اور ارزا انور اس کے سامنے مسکراتی کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ ارزا کا گروپ جنت کے ارد گرد دائرے کی شکل میں کھڑا ارزا کی بات پہ لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ باقی کالج کی بچیاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں کیونکہ بریک کا وقت تھا، سب اپنی کلاسوں سے باہر تھے۔ ارزا نے جنت کی آواز پہ طنز کیا تھا کیونکہ جنت کی ساؤنڈ پچ عام لڑکیوں سے زیادہ تھی اور جب وہ بولتی تو ناک سے آواز نکلتی۔ نشا نے آگے بڑھ کے جنت کو گلے لگایا اور فاریہ نے پانی کی بوتل جو کہ جنت کے پاؤں کے پاس گری تھی اٹھا کے اسے پانی پلایا، جبکہ عرش، ماہی، نینا، نور، ارزا کے گروپ کے تھوڑے فاصلے پہ ایسی کھڑی ہوئیں جیسے ارزا کا گروپ جنت کو گھیرے میں لیے کھڑا تھا۔ ارزا اور اس کے گروپ کے چہرے کے رنگ یک فک ہوا اور ہم صرف مذاق کر رہے تھے، آخر کلاس فیلو ہیں، اتنا تو چلتا ہے، ارزا نے کہتے ہوئے اپنے گروپ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ نینا کے پاس سے گزرنے لگی تو نینا نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اتنی زور سے دبائی کہ ارزا کو لگا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، جبکہ عرش اور نور نے اس کے باقی گروپ کی لڑکیوں کو روکا۔ ارے 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 ارے، کہاں؟ ٹریلر دیکھا ہے ابھی، فلم تو باقی ہے، نور نے ان کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا۔
انہیں اتنا سیریس ارزا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی پائی جاتی تھی، جبکہ جنت کے آنسو ان کو طیش دلانے کے لیے کافی تھے۔ ماہی نے فاریہ اور نشا کے درمیان کھڑی جنت کا ہاتھ پکڑا اور اسے ارزا کے سامنے لے جا کے کھڑا کرتے بولی، "سلیپ ہر جنت"۔ ماہی کی آواز میں اتنا سرد پن تھا کہ ارزا کی ریڑھ کی ہڈی سن ہو گئی۔ جنت تو ان کے آنے سے سنبھل چکی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہونے لگی تو نور نے اس کی کلائی پکڑ کے آگے کیا، "اگر تم نے آج اسے تھپڑ نہ مارا تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گی جنت"۔ عرش نے غصے سے دھمکی دی۔ جنت نے ایک دفعہ کالج کے مجمع کو دیکھا۔ وہاں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی بھی آواز پیدا ہوتی۔ جنت کو لگا کہ وہ نہیں کر پائے گی۔ اس نے تو آج تک کبھی کوئی چونٹی نہیں ماری، کہاں پورے کالج کے سامنے ارزا کو تھپڑ مارنا۔ نشا نے آگے بڑھ کے جنت کا بائیں ہاتھ پکڑ لیا اور فاریہ نے نشا کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرش نے فاریہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جنت کی دائیں جانب ماہی اور نور کھڑی تھی۔ "بزدلوں کی ہمارے گروپ میں کوئی جگہ نہیں ہے جنت"۔ نینا نے آخری وار کیا اور جنت کا ہاتھ اٹھا اور ارزا کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ ارزا، جو کہ ابھی اسی خوش فہمی میں تھی کہ جنت اس کا کیا بگاڑ لے گی، دنگ رہ گئی اور اس نے اپنا ایک ہاتھ گال پہ رکھ لیا۔ جنت کے تھپڑ کی گونج پورے گراؤنڈ میں سنائی دی۔ اور گانا سناؤں یا اتنا ہی کافی ہے"۔ جنت نے اپنی بھاری آواز، جو کہ رونے کی وجہ سے ہوئی تھی، میں کہا اور ان سب کے چہروں پہ تبسم ابھرا۔ "پنگا لینے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد کر لینا بیبی"۔ نشا ارزا سے کہتی مڑی اور وہ سب بھی اس کے پیچھے کلاس میں چلی گئیں۔ پیچھے ارزا کو سارے کالج نے افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ تینوں بڑی شرافت سے کتابوں کو گود میں لیے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے تھے۔ نینا اور نور ڈبل صوفے پہ، جبکہ شایان سنگل پہ ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھا تھا۔ شایان کے سامنے میز تھی اور اس کی مخالف سمت میں سنگل صوفے پہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے آہل افندی کچھ میلز چیک کر رہا تھا اور گاہے بگاہے وہ ان تینوں پہ نظر بھی ڈال لیتا کہ آیا وہ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ "برو، میں کیا کہہ رہا تھا"۔ شایان افندی کی زبان پہ کھجلی ہوئی تو وہ بولا، "شایان، فوکس آن یور اسٹڈی"۔ آہل نے کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے اس کی طرف دیکھے بنا کہا تو شایان منہ بسوڑتے رہ گیا۔ جیسے ہی وہ افندی ہاؤس میں داخل ہوئی، اسے وہ سب لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے۔ وہ سست روی سے چلتی آہل افندی کے سامنے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ کی بورڈ پر چلتی آہل کی انگلیوں کی حرکت رکی اور اس نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ وہ نیوی بلو گھٹنوں تک آتی فراک پہنے، جس پہ یلو اور اسکن کڑھائی تھی۔ یلو دوپٹے کو شانوں تک اچھی طرح پھیلائے سر پہ اوڑھے رکھا تھا۔ چہرے پر درد کے آثار تھے۔ نور اور نینا بھی اسے دیکھ کے ٹھٹکی۔ "کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا"۔ ماہی کے کہنے پہ آہل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ نور کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ شایان بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آہل نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے ٹیبل پہ رکھ کے بولا، "کیا ہوا گڑیا"، جبکہ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پہ بھی پریشانی کے آثار تھے۔ نینا اور نور بھی اپنی کتابوں کو سائیڈ پہ رکھ کے کھڑی ہو گئیں۔ "میں اتنی دیر سے آس لگائے بیٹھی تھی اور آپ"۔ نور کو لگا افندی ہاؤس کی چھت اس پہ آ گری ہے، جبکہ نینا ماہی کے الفاظوں پر غور کر رہی تھی۔
برو، شایان نے بے یقینی سے آہل کو پکارا، جبکہ آہل ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ ماہی کس بارے میں بات کر رہی ہے، کس چیز کی آس۔ آپ دودھ پلائی جیسی فضول رسموں میں یقین نہیں رکھتے، ماہی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کے آہل نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ شایان افندی سوچ رہا تھا کہ اس سے بڑے ڈرامے باز بھی ہیں اس دنیا میں۔ وہ پہلے کبھی نہ مانتا تھا اگر وہ ماہین سیال کی ایکٹنگ نہ دیکھ چکا ہوتا۔